نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلے دروس میں جو ہم نے ایمان کے ارکان کے متعلق علم حاصل کیا تھا اسی کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم شروعات کریں گے انشاءاللہ ایمان بالرسالت سے، یعنی اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ ایمان کے ارکان میں سے چوتھا رکن ہے اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اس میں بھی ہم 4 چیزوں کو شامل کرتے ہیں۔ پہلی بات، اس بات پر ایمان کے رسولوں کی رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے۔ پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے ایمان بالرسالت میں کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہو کہ رسولوں کی جو رسالت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے۔ پس جو کوئی کسی ایک بھی رسول کا انکار کرتا ہے، یہ بات برحق ہے جاننے کے باوجود اگر کوئی ایک بھی رسول کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ تمام رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی ایمان بالرسالہ میں۔ دوسری بات ہے جن رسولوں کے نام ہمیں معلوم ہو سکے ان پر ان کے ناموں کے ساتھ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جن رسولوں کے نام ہم کو معلوم ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور اسی طرح سے باقی تمام انبیاء اکرام جتنے بھی گزرے ان تمام کو ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ رسول، یہ پیغمبر، یہ نبی گزرے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے ایمان بالرسالہ میں۔ تیسری بات، ان رسولوں کے متعلق جو بھی صحیح اطلاع ہم تک پہنچی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم تک اطلاع پہنچائی ہے قرآن کے ذریعے سے، احادیث میں واقعات کے ذریعے سے، جو باتیں بھی ان رسولوں کے متعلق ہم تک قرآن اور حدیث کے ذریعے سے پہنچی ہے اس کی تصدیق کرنا، اس کی تصدیق کرنا، یہ تیسری بات ہے ایمان بالرسالہ میں۔ چوتھی بات ہم دیکھیں گے ایمان بالرسالہ میں، یعنی جس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری طرف ان کو مبعوث کیا گیا، ان کے تعلق سے ایمان بالرسالہ میں لاسٹ پوائنٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس نبی کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہماری طرف مبعوث کیا گیا، ہماری طرف بھیجا گیا، جو کہ تمام لوگوں کی طرف سے اللہ کے آخری نبی، یعنی تمام لوگوں کی طرف اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہو ایمان بالرسالہ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس امت کے لیے مبعوث کیے گئے، اس امت میں مبعوث کیے گئے، اور آپ آخری نبی اور رسول ہیں، اور ان کی شریعت کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے۔ کہ ایمان بالرسالہ میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ کون سی چوتھی چیز؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف یعنی اس امت کی طرف مبعوث کیے گئے اور جو کہ تمام لوگوں کی طرف اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے تمام لوگوں کے لیے یہی آخری نبی ہیں اور رسول ہیں، ان کی شریعت کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے۔ تو ایمان بالرسالہ میں یہ 4 چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد ایمان بالآخرہ ہے، یعنی آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ ایمان کے اراکین میں سے یہ ہے آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان لانے میں ہم 3 چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، دوسری چیز حساب اور جزا پر ایمان لانا، اور تیسری چیز ہے جنت اور جہنم پر ایمان لانا۔ یعنی یہ 3 چیزیں آخرت پر ایمان لانے میں شامل ہیں۔ آخرت پر ایمان لانے میں کیا کیا شامل ہے؟ پہلی چیز دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، دوسری چیز حساب اور جزا پر ایمان لانا، اور تیسری چیز جنت اور جہنم پر ایمان لانا۔ تو کتنی چیزیں ہوئی؟ 3 چیزیں آخرت پر ایمان کے تعلق سے۔ آخر میں ہے تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان، اس میں بھی ہم 4 چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ آخری چیز ہے، یعنی ایمان کے اراکین میں سے 6واں رکن ہے یہ۔ 5واں رکن ہم نے دیکھا آخرت پر ایمان، اور 6واں رکن ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ایمان کے ارکان میں سے 6واں رکن ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اس میں ہم 4 چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز تقدیر پر ایمان لانا، اس میں 4 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ کو
ہر چیز کا تفصیلی علم ہے. یعنی تقدیر پر ایمان لانے کے تعلق سے سمجھنے سے پہلے ہم اس بات پر، یعنی تقدیر پر ایمان میں یہ بات بھی شامل ہے، اس چیز کو شامل کر لیں کہ آپ اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا اجمالی طور پر تفصیلی علم ہے. ہر چیز کا تفصیلی علم ہے، کمپلیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے متعلق جانتے ہیں. تفصیلی علم سے مراد اللہ پاک اس کا ماضی بھی جانتے ہیں، حال بھی جانتے ہیں، مستقبل بھی جانتے ہیں. اس کے تعلق سے تمام علم، یعنی ہر بندے کے تعلق سے، ہر چیز کے تعلق سے، نہ صرف بندہ بلکہ ہر چیز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کو تفصیلی علم ہے. تقدیر پر ایمان میں پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے. دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں، لوح محفوظ پر لکھ رکھی ہیں. اور تیسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ تقدیر پر ایمان لانے میں تیسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہو کہ کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی. تیسری بات کیا ہے؟ اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہو کہ کائنات میں کوئی بھی چیز، تمام یہ صرف یہ دنیا نہیں بلکہ تمام کائنات میں کوئی بھی چیز ہو رہی ہے تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی. تقدیر پر ایمان میں تھرڈ پوائنٹ ہے یہ. فورتھ پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو اس کی ذات و صفات اور حرکات کے ساتھ پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو اس کی ذات و صفات اور حرکات کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ چوتھی چیز ہوئی تقدیر پر ایمان لانے کے تعلق سے. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو اس کی ذات و صفات اور حرکات کے ساتھ پیدا کیا. اب یہ 4 چیزیں ہم نے تقدیر پر ایمان کے متعلق دیکھی. اب اس کا دلیل کیا ہے؟ یعنی 6 ارکان جو آپ کو بتائے گئے، یہ 6 ارکان ہو گئے مکمل. اب یہ 6 ارکان کی ہم اس میں دلیل دیکھیں گے ایک مرتبہ انشاءاللہ. دلیل دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے درس کا اختتام کریں گے انشاءاللہ. دلیل کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. ترجمہ کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیے. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنا منہ یا اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیا، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور نبیوں پر ایمان لائے. تو اس میں کتنی چیزیں ہوئی؟ آمن باللہ 1، والیوم الاخر 2، والملائکہ 3، والکتاب 4، والنبیین 5. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں 5 ارکان کی ہم کو دلیل ملی. 6 رکن کی دلیل کیا ہے؟ سورہ قمر کی آیت نمبر 49 اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. کیا ہے آیت؟ سورہ قمر کی آیت نمبر 49 اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا، یعنی اس کی تقدیر بنائی. یہ 6 رکن کی دلیل ہے. اس کے بعد ایک مسلم کی حدیث آئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف اس طرح کی کہ ان تؤمن باللہ والملائکہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یعنی تم اللہ پر، اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور یہ کہ تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو بہرحال ہم کو دلائل کے ساتھ یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان کے ارکان ہیں. اور کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں. اور ایمان کا معنی بھی ہم نے دیکھا. اور کس طریقے سے دیکھا معنی ہم نے؟ لغت کے اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے. اب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کیا کریں گے؟ اسی ٹاپک پر اپنا مواخذہ کریں گے، یعنی اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ کیا ہمارا ایمان اس اسٹڈیز کے مطابق ہے جو ہم نے ایمان کے بارے میں اسٹڈی کی ہے. یہ 2-3 درسوں میں جو مختصر ہم نے سیکھا ہے ایمان کے بارے میں،
تو اس چیز کے مطابق ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔